یہ وقت جو ہے یہ بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. ہم دنیا کی مشغولیت میں ہوتے ہیں، دنیا کی مصروفیت میں ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات میں ہوتے ہیں، مگر ہماری زندگی کی جو گھڑی ہے، جو رفتار ہے، وہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے. اگر تھوڑا سا ہم غور تفکر کریں، تھوڑا سا ہم سوچیں کہ ایک وقت تھا، بچپنا تھا، کتنی تیزی سے وہ بچپنا گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا. پھر ایک وقت آیا، جوانی کا لباس ہم نے اوڑھا، تو وہ جوانی بھی کتنی بڑی تیزی سے گزر گئی، ہمیں پتہ تک نہ چلا. اب ایک وقت ہے کہ ہمارے بال سفید ہونا شروع ہو گئے. مکاشفۃ القلوب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قاصدین کی وضاحت کی کہ فرمایا کہ جب میں آتا ہوں میں اپنے آنے سے پہلے قاصدین بھیجتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، اے اسرائیل آپ کے قاصدین کون ہیں؟ موت کے قاصدین کون ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے 3 قاصدین کا ذکر فرمایا ایک تو بالوں کا سفید آنا میرا قاصد ہے، میرے آنے کی خبر ہے کہ میں بالکل قریب پہنچنے والا ہوں. اور دوسرا قاصد فرمایا کمر کا جھکنا ہے، کمزوری کا آنا ہے، یہ میرا دوسرا قاصد ہے. اور تیسرا قاصد سماعت اور بصارت میں کمزوری کا آنا ہے، یہ تیسرا قاصد ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے عزیزوں کو قبر میں اترتا دیکھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز اور قریبی رشتہ دار، کئی ایسے ہوں گے جو والدین میں سے اپنے والد کو، کوئی اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے ہوا ہوگا، کوئی جاننے والوں کو، کوئی رشتہ داروں کو. تو یہ چیز، یہ میتیں، یہ جنازے، یہ قبروں میں لوگوں کا اترنا، یہ موت کی خبریں سنانا، یہ ہمیں ایک مبلغ ہے جو نصیحت کر رہے ہیں کس سے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پر آئی ہے، بھاویں عمر 1000 سال ہوئے، ایک روز جدائی ہے. تو یہ ہماری جو زندگی کا سفر ہے، بڑی تیزی سے لمحات گزر رہے ہیں، اور ہر سانس، ہر آنے والی ساعت ہمیں اندھیری قبر کی طرف دھکیلتے جا رہی ہے، موت کی طرف دھکیلتے جا رہی ہے. یقین کریں ہم یکساں اپنی موت سے غافل ہیں. اگر موت کی غفلت ہم پر نہ چھائی ہوتی، اگر موت کی غفلت ہم پر نہ چھائی ہوتی تو ہم آج تہجد گزار بنے کھڑے ہوتے. قبر و حشر کی غفلت ہم پر نہ چھائی ہوتی، پنجگانہ نماز کے پابند بنے کھڑے ہوتے. ہمارے رہن سہن، ہمارا انداز زندگی فقیرانہ درویشانہ ہوتی. جس نے بھی اپنی آخرت کو حقیقی طور پہ سمجھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی، ان کے رنگ ہی بدل گئے، ان کا انداز زندگی ہی بدل گیا. لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس، ابھی تک اتنی عمرہ گزرنے کے باوجود حقیقی معنوں میں ہم نے اپنے آپ کو کور ہی نہیں کیا. اس وقت تک اگر ہماری شروع سے کوشش ہوتی، آج 20 30 40 سال گزارے کھڑے ہیں، اگر حقیقی معنوں میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں کوشش کی ہوتی تو آج ہم تہجد گزار ہوتے، حافظ قرآن ہوتے، عالم دین ہوتے، مفتی اسلام ہوتے. نہ جانے ہماری وجہ سے کتنوں کو ہدایت مل جاتی، نہ جانے ہماری وجہ سے دین کی کتنی سر بلندی ہوئی ہوتی، دین کے کتنے بڑے ہم نے کام سر انجام دیے ہوتے. اگر حقیقی زندگی آخرت کو سمجھا ہوتا، حقیقی زندگی جنت الفردوس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہوتی،
حقیقی ہمارے دلوں میں اگر اللہ کا خوف آیا ہوتا، حقیقی عشق مصطفیٰ ہمارے دلوں میں اگر رچ بس جاتا، تو آج نہ جانے ہم کتنے بڑے بڑے ادارے قائم کر چکے ہوتے، میری وجہ سے نہ جانے کتنوں ہزاروں کی حفظ قرآن ہو چکا ہوتا، عالم دین بن چکے ہوتے، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، پوری زندگی ایسے خاک میں اڑا دی۔ کیا آخرت کی ہم نے تیاری کی، ایسے گزر گئی خدا کی قسم۔ بزرگان دین حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے بڑی عزت سے نوازا تھا۔ آپ کا تقوی و پرہیزگاری، خوف خدا کا عالم یہ ہوتا، اکثر آپ کو دیکھا جاتا کہ آپ کے آنکھوں کے قریب رو رو کر خوف خدا سے آنسو بہا بہا کے گڑھے پڑ چکے تھے، نشان ہوا کرتے تھے، اور دنیا کی خواہشات سے اپنے آپ کو اتنا دور رکھتے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہوتے تو لوگوں سے کہتے کہ مجھے کھڑا کر دو۔ جوانی کے عالم میں آپ کا تقوی و پرہیزگاری کا عالم یہ ہوتا۔ کیا چیز تھی جس چیز نے انہیں یہاں تک پہنچایا؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حقیقی انہوں نے اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، حقیقی انہوں نے قبر و حشر کی تیاری کی، حقیقی طور پر اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کی کوشش کی، اللہ اور اس کے رسول کو منانے کی، راضی کرنے کی کوشش کی، مگر آج 100 کروڑ افسوس، ہم اپنی کوشش دنیا کا مال جمع کرنے میں وقف کر رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی تن من دھن کی کوشش صرف کر رہے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی پوری کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ 24 گھنٹوں کا اگر ہم تھوڑا سا محاسبہ کریں، غور کریں، پھر واضح ہو جائے گا کہ ہماری کوشش کتنی آخرت کے لیے ہے، کتنے اللہ رسول کی اطاعت کے لیے ہے، اور کتنی دنیا کے لیے ہے۔ 8 گھنٹے 6 گھنٹے دنیا داری میں مصروف، اور اللہ کی رضا و اطاعت کے لیے رات کو اٹھ کر 5 منٹ بھی ہم سے نہیں ہو پاتے۔ 8 گھنٹے 6 گھنٹے 2 گھنٹے اپنے مہمانوں دوستوں کے ساتھ گزارنا مشکل ہی نہیں ہے، گزار دیتے ہیں، کاروباری معاملات میں گزار دیتے ہیں، مگر کبھی 10 منٹ بھی ایسے نہیں گزرے کہ تسبیح لے کے میں بیٹھا ہوں، سر جھکا کے بیٹھا ہوں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اے پروردگار میں گناہگار سیاہکار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرا ذکر کر رہا ہوں، تیری یاد میں مشغول ہوں، اے پروردگار زندگی تو گزر ہی جائے گی، اے مالک و مولا اپنے محبوب کا صدقہ مجھ پر رحم فرمانا، مجھے موت کی سختی سے بچا لینا، موت کی سختی سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، اے مالک میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، اے پروردگار میں خطاوار ہوں، زندگی غفلت میں گزار دی، تیری نافرمانیوں میں گزار دی، اے مالک قبر ڈرا رہی ہے، اے مالک کرم فرما دینا، قبر کا اندھیرا مجھ سے دور کرنا، قبر کے عذابات سے مجھے بچا لینا، سانپ بچھو کے شر سے مجھے بچا لینا، اے مالک قبر کے بعد پل صراط کی پریشانیاں ڈرا رہی ہیں، جو بال سے باریک تلوار سے تیز تر، اے مالک و مولا محشر کا میدان ڈرا رہا ہے، زمین تانبے کی، آسمان سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، اے مالک مجھے محشر کا میدان ڈرا رہا ہے، میزان عمل ڈرا رہا ہے۔ کبھی رات کو اٹھ کر اپنا حقیقی آخرت کی خوف ہوتا، آخرت کی فکر کی ہوتی تو ایسی ساتیں کئی گزری ہوتی، مگر آج ہر شے سے ہم غافل ہیں، بالکل غفلت میں چٹے کوڑے کی طرح جا رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یقین کریں آج مہلت ہے، زندگی ملی ہوئی ہے، آج اپنی زندگی کی مہلت سے ہم کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیں، کچھ ایسے کر جائیں یار جو قبر و حشر کے لیے ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بن سکے۔ ایک وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والے، دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، تہجد گزاریاں کرنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرنے والے، دین کی خاطر قربانیاں دینے والے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، بچوں کو یتیم کرانے والے، اللہ کی راہ میں
وقت اپنے سب کچھ مال جان لٹانے والے شہداء کربلا کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، مجدد الف ثانی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، شاہ ابن عالم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، پیر مہر علی شاہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، بہاؤالدین زکریا کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں۔ صرف ان کی زندگیوں کو نہیں، ان کی قربت میں بیٹھنے والے پہلے کے لوگوں کے ایمان اور ان کی سیرت کے بارے میں مطالعہ کریں، یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسا ان کا خوف خدا تھا، جو ایسا خوف خدا رکھنے والے ایک طرف ہوں اور دوسری طرف ہم جیسے کھڑے ہوں، تو کیسے ممکن ہے یار کہ ہم دونوں ایک حصہ جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ دین کی خاطر قربانی دی جاتی ہے، دین کی خاطر اپنے تن من دھن کو مٹانا پڑتا ہے، دین کی خاطر وقت دینا پڑتا ہے، مال دینا پڑتا ہے، دین کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو مارنا ہوتا ہے، مٹانا ہوتا ہے۔ اللہ کا کتنا فضل احسان ہوا، ماں کی گود میں اذانیں سننا نصیب ہوئی، کم احسان ہے یار، تھوڑا فضل ہے کیا؟ ماں کی گود میں کلمہ سننا نصیب ہوا، ماں کی گود میں قرآن کی لولیاں سننا نصیب ہوا، کلمہ شریف کی لولی سننا نصیب ہوئی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ مگر جیسے جیسے بڑھتے گئے دنیا کا رنگ چڑھتا گیا، دنیا کی ترقی ملتی گئی، دنیا کی رنگینیوں کا آسرا ملتا گیا، ہم برباد ہوتے گئے اندر ایمانی اعتبار سے۔ نہ قرآن کا شوق باقی رہا، نہ دین کی خاطر کچھ ایسے کام کر جانے کا شوق رہا، نہ تہجد کا شوق رہا، نہ نماز کی پابندی کا شوق رہا، نہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا شوق رہا، نہ قبر کا ڈر ہمارے دلوں میں رہا، نہ موت کی سختی کا ڈر ہمارے دلوں میں رہا۔ اندر سے ہم کھوکھلے ہو گئے، کھوکھلے ہو گئے، کھوکھلے ہو گئے۔ مگر پھر بھی اتنی عمرہ ہو جانے کے بعد، بیانات سننے کے بعد بھی ہمیں روپے کی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اپنے گناہوں پر اللہ کا خوف کھائیں، اپنے گناہوں پر قبر و حشر کا خوف کھائیں، اپنے گناہوں پر محشر کے میدان کی تلخیوں سے اپنے آپ کو ڈرائیں، گناہوں پر پل صراط کی پریشانیوں سے خوف کھائیں۔ اگر اللہ کے خوف سے بھی تمہیں رونا نہیں آتا، میت کو دیکھ کر بھی تمہیں رونا نہیں آتا، والدین کی یاد بھی تمہیں رلاتی نہیں، اگر قبر کا خوف بھی نہیں ڈراتا، کوئی شے آپ کو نہیں ڈراتی، لوگوں کی مجدیں، لوگوں کے موت کے واقعات آپ کو نہیں ڈراتے، اتنی دل ڈیٹ ہو گیا، اگر اتنا دل سخت ہو گیا تو یار خدا کے لیے اپنے دل کی سختی پر ہی رو لو، کچھ تو آخر کرو یار، مسلمان ہو، ایسے تو نہیں بخشے جائیں گے۔ اگر ایسے بخشے جاتے تو صحابہ اکرام اپنے بچے راہ خدا میں شہید نہ کراتے، اولاد کس کو پیاری نہیں ہے؟ اگر ایسے بخشے جاتے تو شہداء کربلا ننھے ننھے چہروں پر تیر نہ کھاتے، ان کو بھوکا پیاسا تڑپتا نہ دیکھتے۔ اگر ایسے جنت مل جاتی، اگر ایسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نصیب ہو جاتی۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جنگ سے آپ واپسی تشریف لائے تھے، آتے ہوئے کسی نے بتایا کہ آپ کے شوہر جنگ میں شہید ہو گئے، مگر عورت ڈگمگاتی نہیں، عورت کے آنسو نہیں آتے، فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، میرا گھر والا بازی لے گیا اور مجھے دنیا میں چھوڑ گیا، میرے آقا کریم کا مجھے حال بتائیے۔ آگے کچھ جاتی ہے تو کوئی اور بتاتا ہے آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، فرماتے ہیں کوئی غم نہیں، مجھے بتاؤ میرے آقا کریم کا کیا حال ہے۔ پھر آگے جاتے 3 بیٹے اس کے شہید ہو جاتے ہیں، شوہر شہید ہو جاتا ہے، پھر بھی اپنے آقا کریم کے عشق میں جھوم رہی ہوتی ہے، آقا کریم کی محبت میں اتنی فنا ہوتی ہے۔ تو آج ہم اور آپ غور کریں، جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے اتنی تکالیفیں اٹھائی، طائف کے پتھر کھائے، رستے میں کانٹے بچھائے جاتے، راتوں کو آندھی طوفان میں بھی ہم تک دین پہنچانے کے لیے
دن رات ایک کر دیتے. صحابہ اکرام اپنا گھر پر چھوڑ کر ملک در ملک سفر فرماتے. بزرگان دین اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں دوسرے شہروں میں جاتے. آخر وہ بھی تو مسلمان تھے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کی سیرت اور ان کی قربانیاں، ان کی بھی زندگیاں ہم دیکھیں، ان کے بھی جذبات دیکھیں، پھر اپنے حال کا، اپنے ضمیر کا بھی تھوڑا غور و تفکر کریں. ہم نے زندگی میں کتنا اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے لیے قربانیاں دی ہیں، تھوڑا غور کریں. ایک مسلمان ضمیر رکھنے والا ہوتا ہے، ایک مسلمان درد دین رکھنے والا ہوتا ہے، ایک مسلمان اس سینے میں جو دل ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا ہونے والا دل رکھتا ہے. ہم کچھ تو غور کریں. اب دوست بلاتے ہیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ فنکشن ہو، کہ رشتہ دار دعوت دے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی خدا کی قسم کہ جن سے دلی حقیقی محبت اور ہم اس فنکشن میں نہ پہنچے ہوں. کبھی رشتہ داری کے طور پر ہم پہنچ جاتے ہیں، کبھی دوستانہ ماحول میں ہم پہنچ جاتے ہیں، اور اپنا گھر میں بیٹا بچہ پیدا ہو، اس خوشی میں نہ جانے ہم کتنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو خوش کرنے کے لیے لاکھوں لٹا رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ دل میں اپنے بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوستانہ ماحول ہوتا ہے، لوگوں کی عزت قدر کرنا ہوتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تھوڑا سا ہمیں اپنے آخرت کے بارے میں سوچنا ہوگا، کچھ آخرت کے بارے میں غور و تفکر کرنا ہوگا. زندگی کا نہیں بھروسہ، زندگی کا نہیں بھروسہ. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں کیڑے مکوڑے ہیں بے شمار. عزیزہ یاد رکھ میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں اعمال لیتا آئے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. موت نے آنا ہے، آ کر رہے گی. موت قریب ہے یار، ہم نہ دور کی سمجھیں، قریب ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کب ہمارے گلے پر موت کی تلوار وار کر جائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آج سے کوئی ایسا عہد کریں. دنیا میں 40 سال گزار لے، 30 سال گزار لیے، تب بھی دنیا راضی نہ ہو سکی. اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے لیے سب کچھ کیا مگر وہ بھی راضی نہ کر سکے. آئیے آج سے جو باقی لمحہ زندگی کے بچے ہیں، لمحات بچے ہیں، بقیہ زندگی بچی ہے، آج سے ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. ایسے ایسے کام کر جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہو، اور دین کے لیے اپنا کچھ کردار ادا کر کے جائیں.